چونکہ سیرت النبی کی کانفرنس ہے قیام امن کے لیے، تم آقا علیہ السلام کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ فخر کریں، اللہ نے ہمیں ایسے برگزیدہ اور اعلیٰ و اولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، جنہوں نے آخری زمانے تک ہر فتنے کا نام لے کر نشانیاں بتا بتا کر امت کو آگاہی دے دی۔ اب حدیث کوٹ کر رہا ہوں میں، حدیث پاک، امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے استاد امام نعیم بن حماد، ان کی حدیث کی کتاب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی کوئی تازہ فیبریکیٹڈ چیز کوٹ نہیں کر رہا، 1200 سال قبل یہ حدیث کی کتاب مرتب ہوئی، اس کا نام ہے کتاب الفتن۔ حضور علیہ السلام نے جن جن فتنوں کی نشاندہی فرمائی، ان فتنوں کا ذکر کر کے کتاب حدیث کی مرتب کی۔ انہوں نے کتاب الفتن میں بیان کیا حضور علیہ السلام کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا فَإِذَا خَرَجَتِ الرَّایَاتُ السُّودُ، لوگوں ایک وقت آئے گا، آخری زمانے کا ذکر کیا، کالے جھنڈوں والے اپیئر ہو جائیں گے، کالے جھنڈوں والی ایک جماعت اپیئر ہوگی۔ فرمایا جب بلیک فلیگز، کالے جھنڈوں والی جماعت اپیئر ہو، فَإِنَّ أَوَّلَهَا فِتْنَةٌ، اس کی ابتدا فتنہ ہوگا، وَأَوْسَطَهَا ضَلَالَةٌ، اس کا درمیان گمراہی ہوگی، وَآخِرَهَا كُفْرٌ، اور اس کا اینڈ کفر پر ہوگا۔ اس حدیث کو سن کر، یہ حدیث کتاب الفتن امام نعیم بن حماد کی حدیث نمبر 551 ہے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال جائے کہ کالے جھنڈوں کا اور کالے جھنڈوں کی جماعت کا ذکر تو ہوا، کیا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دولہ اسلامیہ، اسلامک اسٹیٹ، آئیسس، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے؟ ممکن ہے اس سے مراد کوئی اور طبقہ ہو۔ اب اگلی حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ اگلی حدیث کے راوی مولائے کائنات سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ہے، اور جو حدیث اب کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کا نمبر 573 ہے، وہی کتاب الفتن امام نعیم بن حماد سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے جھنڈوں والی جب جماعت اپیئر ہوگی تو ان کی کچھ نشانیاں سن لو، امت کو نشانیاں بتائیں۔ فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی طرح، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں گے، بڑے کہتے ہیں نا سنگ دل، یعنی پتھر کی طرح دل۔ فرمایا نہیں، لوہے سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہوں گے، اتنے ظالم خونخوار لوگ ہوں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم اصحاب الدولہ، وہ کلیمنٹ ہوں گے کہ ہماری اسلامک اسٹیٹ ہے، ہماری الدولہ اسلامی، اصحاب الدولہ، وہ اسٹیٹ کے، اسلامک اسٹیٹ کے کلیمنٹ ہوں گے، دعوے دار ہوں گے۔ ان کے ٹائٹل میں الدولہ کا لفظ آج سے 1450 سال قبل حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا، یہ الدولہ ہے، اور الدولہ اسلامیہ ہی ہے نا، داعش، اسلامک اسٹیٹ۔ لا یفون بعہد ولا میثاق، انہیں کسی معاہدے کی پاسداری نہیں ہوگی، کسی ایگریمنٹ کا حیا نہیں ہوگا۔ یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، وہ لوگوں کو حق کی، قرآن کی، اسلام کی بات کریں گے، دعوت دیں گے، مگر وہ اسلام والوں میں سے ہوں گے نہیں۔ فرمایا اسماؤہم الکنا، پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے نام کنیت کے ساتھ ہوں گے، یعنی جب آپ ان کے ناموں کو دیکھنا چاہیں گے تو ان کے نام کنیت والے ہوں گے۔ اسماؤہم الکنا، وہ اپنے اصل نام ظاہر نہیں کریں گے، ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں، کنیت کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ اب ان کے بانیوں کے سارے لیڈر داعش کے، ان کے نام کنیت کے ساتھ ہیں، کسی کو اصل نام معلوم نہیں دنیا میں۔ ابو بکر البغدادی، میں چند نام گن دیتا ہوں آپ، ابو عبد الرحمن البیلاوی، ابو بلال المشہدانی، ابو ایمن العراقی، ابو علی الانباری، ابو لقمان، ابو مصعب، ابو عمر قرداش، ابو ناصر، ابو علی، ابو انس، ابو عمر، ابو الاسیر، ابو جاسم، ابو لقمان، ابو جلال، ابو خلیفہ، ابو بصیر، ایک طویل فہرست ہے۔ ان کے سارے لیڈر ابو کے نام سے جانے جاتے ہیں، اصل نام کسی کو معلوم نہیں۔ اور ہمارے آقا تاجدار کائنات نے 1400 سال قبل بتا دیا تھا کہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو قتل عام کرنے والی انسانیت کی اٹھے گی، ان کے سب لیڈروں کے نام ابو کے ساتھ شروع ہوں گے۔ پھر فرمایا
وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ، ان کی نسبت ان کے قصبوں اور گاؤں کی طرف ہوگی. شعورہم مرخات، ان کا شعور النساء، بڑے لمبے لمبے بال ہوں گے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، کمپیوٹر آن کر لیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، بیٹے اور بیٹیوں کو، ان سارے لیڈروں کی پکچرز نکالیں، کندھے تک ان سب کے بال ہیں اور لپیٹ کر اپنے بالوں کو رکھا ہوا ہے. یہ پہلے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اتنے لمبے بالوں والے. یہ مسلمان کلچر میں عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ جا کے پکچر دیکھیں، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اونٹ کی، اس طرح کپڑے سے اپنے سر اور منہ کو باندھ لیں گے اور کوہان لگے گی، اونٹ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے. آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ان کی تصویریں دیکھیں، سارے اس طرح نظر آئیں گے. حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اول الخراب بمصر، یہ جو فکر ہے امت میں خرابی پیدا کرنے کا مصر سے بھی شروع ہوگا. والعراق، پھر عراق کو اپنے گھیرے میں لے گا، اور اس کے بعد شام کو، سیریا کو گھیرے میں لے گا. اب بتا دیجئے کوئی شک رہ گیا ہے اس بات کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 676 ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کالے جھنڈوں والی جماعت جو خوارج کی ایک جماعت ہے، داعش الدولہ کلیم کرنے والی، تطیف بالشام، پورے سیریا کو، دمشق سے حلب تک، شام کو گھیرے میں لے لے گی. اب فتنہ جنگ کہاں چل رہی ہے؟ دو ملکوں میں. کہاں چل رہی ہے؟ سیریا میں اور عراق میں. فرمایا تطیف بالشام، شام کو گھیرے میں لے لے گی، وتخشى بالعراق، اور پورے عراق کو اپنے احاطے میں لے لے گی یہ جنگ. آقا علیہ السلام نے ملکوں کے نام بتا دیے. شام کو گھیرے میں لے گی، عراق کو گھیرے میں لے گی، مصر کو برباد کرے گی. اور پھر حضور علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی. تمام احادیث کو جمع کر کے نشانیوں کو بریفلی کوٹ کر رہا ہوں. فرمایا کالے جھنڈے ہوں گے، لوہے کی طرح سخت دل ہوں گے، الدولہ اسلامک اسٹیٹ کا کلیم کرنے والے ہوں گے. ظہورہم من بادیۃ العراق ونواحیہا، ان کی اپیئرنس عراق کے صحرائی علاقوں سے ہوگی. بادیۃ العراق، عراق کا جو ڈیزرٹ ایریا ہے، نواحی علاقہ اور صحرائی علاقہ، وہاں سے ایمرج کریں گے. پھر سیریا کو گھیرے میں لیں گے. اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ ان کے سر اور بال اور چہرے کو یہ شکل دیں گے جیسے اونٹ کے کوہان ہوتی ہے، اس کو کپڑا پہنا دیا جاتا ہے. اور ان کا نعرہ ہوگا بکشن بکشن، کل دا پیپل، کل دا پیپل، مارو مارو، قتل کرو قتل کرو قتل، ان کا نعرہ ہوگا. انسانی خون کو حلال سمجھیں گے، انسانی مال کو لوٹنا حلال سمجھیں گے، عزتوں کو لوٹنا حلال سمجھیں گے. العراق کو یعرق ارک العدیم، سارا عراق ان کی وجہ سے جنگ کی لپیٹ میں چلا جائے. یشق الشام و شق الشعر، اور شام کے اندر سول وار ہو جائے گی. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سول وار ہو جائے گی ان کی وجہ سے شام کو. اور فرمایا ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا. پھر جزیرہ عرب، یمن سمیت وہاں بھی فتنہ پھیل جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد شام والے لوگ، سیرین، ہجرت کر کے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کو منتقل ہونا شروع ہو جائے. اخراج اہل الشام منہا، شام کے لوگ اپنے ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں منتقل ہو جائیں. اب میں نے اس وقت تک سارا مضمون آقا علیہ السلام کی احادیث کا بیان کیا. اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے نشاندہی صحیح نہیں فرمائی. ہمارے پیغمبر نے، ہمارے آقا نے نشاندہی کر دی ہے، صحیح کر دی ہے، مگر ہم اس نشاندہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں لوگ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ٹائٹل بدلنا ہے، ایک امبریلا ٹائٹل لے لینا ہے. خدا کے لیے اس وقت سے ڈرو جب پاکستان میں ایک نئی دہشت گردی کی اور قتل و غارت گری کی لہر آ جائے. ابھی پہلی ختم نہیں ہوئی، پھر ملک دوبارہ اس سے زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز دہشت گردی کی لپیٹ میں نہ چلا جائے.